الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سب پر سایہ فگن ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان مبارک گھڑیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شروع ہونے سے ذرا پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں رمضان مبارک کے فضائل اور اس کے برکات بیان فرمائے تھے. اسی خطبے کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نفلی عبادت، اور اگر کوئی فریضہ ادا کرتا ہے، فرض عبادت ادا کرتا ہے، تو وہ 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک نماز پڑھی رمضان میں تو ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہوگا. ایک روزہ رکھا تو اس کا ثواب 70 روزے کے برابر ہوگا. تو جتنے بھی فرض عبادتیں ہیں ان کا ثواب اس مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ. یعنی اس میں خصوصی طور پر مسلمانوں کا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. یوں تو ایک مسلمان کی خصوصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی یہ بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، نہ اپنی زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے کسی کو، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے. مسلمان وہ ہے، حضور نے یہ فرمایا. یعنی اگر تمہارے زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو تم صحیح معنی میں مسلمان نہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے.
اور یہ بھی فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ دوسرے بھائی پر اپنے ظلم کرتا ہے کسی بھی قسم کا، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہو تو وہاں اس کو مدد کے بغیر چھوڑ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ تو عام دنوں میں بھی ہمدردی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ شہر المواسات ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ جتنا زیادہ ہمدردی کا معاملہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ تو یہ اس کا کیا معنی ہوئے کہ اگر اس میں صدقہ خیرات جتنا زیادہ رمضان کے اندر ہو تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور رمضان کے انوار و برکات حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ہے کہ اس میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ صدقہ خیرات اور صدقہ خیرات کے علاوہ اپنے عزیزوں اقربا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کوئی ہدیہ تحفہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو کوئی ہدیہ تحفہ دے دینا، یہ بھی اس مہینے کا ایک اہم عمل ہے جو شہر المواسات کے اندر آتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کان اجود من ریح المرسلہ، کہ رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ یہ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ہر حال میں بڑے سخاوت کا معاملہ کرنے والے تھے، جو کچھ آتا تھا سب تقسیم ہی ہو جاتا تھا، لیکن رمضان کے اندر فرمایا کہ کر ریح المرسلہ، ہواؤں کی طرح آپ سخاوت فرماتے تھے، یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر خرچ کرنا، صدقہ خیرات ہدیے تحفے، یہ اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معمول تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر ساری ہی عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر مواسات اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور زیادہ۔ اسی لیے معمول یہ چلا آتا ہے لوگوں کا کہ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اس خیال سے کہ رمضان کے مہینے میں جب ادا کی جائے گی زکوٰۃ تو 1 روپیہ ادا کریں گے زکوٰۃ کا تو 70 کے برابر ثواب، 100 دیے تو 700 7,000 کا ثواب۔ تو اس لیے زکوٰۃ نکالنی تو ہوتی ہے تو لوگ اس سال میں رمضان کے مہینے میں نکال لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ اسی واسطے یہ عام طور سے مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ زکوٰۃ نکالنے کا بھی مہینہ ہے۔ لیکن اس میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں جو بڑی ضروری ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ سمجھتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص کے ذمہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا روپیہ یا اس کی قیمت کا سامان تجارت یا سونا زیور موجود ہو، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً
22 ہزار روپے بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 22 ہزار روپے ہیں، 22 ہزار پڑے ہوئے ہیں، اب تو اس کے پاس اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ نقد پڑے ہو تو، اتنی قیمت کا زیور ہو تو، اتنی قیمت کا سامان تجارت ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ اپنے جو کچھ بھی اس کا نقد روپیہ ہے، زیور ہے یا سامان تجارت ہے، اس کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس پر یہ تو اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے، اس کو ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال پورا ہوا۔ صاحب نصاب کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے ابھی بتایا 52 تولہ چاندی جس کی قیمت آج کل 22,000 کے قریب بنتی ہے، فرض کرو 22,000 پورے ہیں، وہ تو تحقیق کر لو آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ 22,000 روپے پہلی بار جس دن آپ کی ملکیت میں آئے وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی۔ فرض کرو کہ یہ 22,000 روپے پہلی بار آپ کی ملکیت میں رجب کے مہینے میں آئے، یکم رجب کو آئے، تو یکم رجب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی۔ اب اگلے سال جب یکم رجب آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن کس طرح ہوگی؟ اس طرح ہوگی کہ جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس وقت میں جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ کے پاس، چاہے وہ 22,000 سے 25,000 ہو گئے ہوں، 30,000 ہو گئے ہوں، 40,000 ہو گئے ہوں، بڑھ گئے ہوں، تو ان سب پر زکوٰۃ آپ کو اگلے سال یکم رجب میں دینی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر روپے پر یا ہر آمدنی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی بار جو صاحب نصاب بنے تھے اس کے اوپر ایک سال گزر جائے تو بس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس وقت جتنے پیسے ہوں گے ان سب پر واجب ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا سال تو یکم رجب کو پورا ہوا اور 10 دن پہلے ہمارے پاس 10,000 روپے آئے تھے، تو یہ 10,000 کے اوپر تو ابھی سال ہی نہیں گزرا، لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سال گزرنا نصاب کے اوپر ہے، اس کے دوران سال کے دوران جتنا کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، بس آخری تاریخ جو آپ کی بنے گی یکم رجب، اس تاریخ میں جو کچھ بھی بیلنس ہوگا آپ کے پاس اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے۔ اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی یکم رجب کو، جس دن اب پہلے دن سارے بنے تھے۔ اب لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی تھی یکم رجب کو، مگر ابھی نکال نہیں رہے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں 70 گنا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی بیچارہ، اگر کوئی یکم رجب کو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور ایک آدمی کو بیچارہ بھوکا ہے، اس کو تو فوری کھانے کی ضرورت ہے، تم رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ رمضان آئے گا تو نکالیں گے۔ اگرچہ بے شک رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی فوری ضرورت ہے کوئی، اس فوری ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے آپ دے دو تو
اس میں ثواب انشاءاللہ زیادہ ملنے کی توقع ہے۔ لہذا رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی کوئی اچھی بات، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت کا موقع سامنے آ جائے، کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جائے تو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہلے سے دے دینا بھی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہلی بار کب صاحب نصاب بنے تھے۔ آج سب جو حضرات بیٹھے ہو سب سوچ کے دیکھ لو، کسی کو یاد ہے کہ ہم سب سے پہلے ہماری ملکیت میں 22,000 روپے کب آئے تھے؟ 52.5 تولے چاندی کی۔ تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ جب یاد نہیں ہوتا تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اندازہ لگا کے سوچ کر جو دن بیٹھتا ہو وہی مقرر کر لو۔ لیکن اگر پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، کوئی رمضان کی تاریخ کر لو مقرر، جو پہلی رمضان کر لو، دوسری رمضان کر لو، جو بھی تاریخ رمضان کی مقرر کر لو، اس دن حساب کرو۔ تاریخ مقرر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس دن اپنی جتنی ملکیتیں ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں ان کا حساب کر کے یہ طے کر لو کہ ہمارے ذمہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی۔ جیسے تاجر لوگ کلوزنگ کرتے ہیں نا، تاجر لوگ جو ہیں وہ کسی وقت اپنے سارے سامان، اپنے تجارت کی دکان کی کلوزنگ کرتے ہیں، کا مطلب یہ کہ اس دن حساب کتاب کرتے ہیں کتنا ہمارے پاس اسٹاک ہے، کتنا ہمارے پاس بیلنس ہے، کتنا ہمیں نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک وہ تاریخ جو زکوٰۃ کی آپ مقرر کرو گے اس تاریخ کو اپنے کلوزنگ کی تاریخ بنا لو، یعنی اس دن کا پورا حساب کرو کہ ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ 3 قسم کی چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ ایک تو نقد روپیہ، کیش، چاہے وہ اپنے ہاتھ میں ہو چاہے بینک میں رکھا ہو۔ دوسرا سامان تجارت، تیسرا زیور، سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، جو اپنی ملکیت میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب، اس کی قیمت پر، بازاری قیمت پر زکوٰۃ واجب، جو بھی اس کی قیمت ہو۔ اور سامان تجارت میں وہ سامان بھی داخل ہے جو بیچنے کے لیے تیار رکھا ہے، وہ سامان بھی داخل ہے جو خام مال کی شکل میں ہے، وہ سامان بھی داخل ہے جو ابھی انڈر پروڈکشن ہے، تیاری کے مراحل میں ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور اگر کسی نے کمپنیوں کے شیئر لے رکھے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ ان سب کی قیمت لگا کر اس میں سے اگر آپ کے ذمے کچھ قرضے ہیں وہ قرضے منہا کر لیں، اور منہا کر کے جو باقی بچے اس کا 40واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا سیدھا سادہ فارمولہ، سادہ طریقہ۔ یہ حساب کتاب کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے اس خاص تاریخ میں جو زکوٰۃ کی تاریخ قرار پائی۔ یہ کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان یہ حساب کرے۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے تو ہیں اور عام طور سے رمضانی میں دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ حساب کتاب نہیں کرتے، ایسے اندازے سے دے دیا، اندازے سے کہ وہ اتنی لگی ہوگی ہمارے ذمہ زکوٰۃ، بس دے دی اندازے سے۔ دیکھو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا فریضہ ہے، یہ محض اٹکل پچو لگا کر، محض اندازہ لگا کر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا چاہیے، پورا حساب کر کے کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ حساب کرتے ہیں، حساب نہیں کرتے، احتیاطاً دے دیتے ہیں، اور احتیاطاً کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں۔ بھائی زیادہ کیسے دے دو؟ جب حساب ہی نہیں کیا تو کیا پتا کہ کم دیا یا زیادہ دیا۔ اگر 1 روپیہ بھی کم ہو گیا
زکات میں فرض کرو، جتنی واجب تھی اس سے 1 روپیہ بھی کم رہ گیا، تو کیا معنی ہوئے اس کے کہ اس کی زکات ادا نہ ہوئی؟ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالفت الزکات مالا الا اہلکتہ، جس مال میں زکات جا ملتی ہے وہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہے۔ یعنی اگر زکات واجب ہو گئی، نہیں دی، 1 روپیہ بھی کم رہا، تو یہ زکات اس کو مال کو ہلاک کر کے چھوڑے گی، اور یا اس آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑے گی جس نے زکات میں کمی کر دی۔ لہذا بھائی یہ بہت اہتمام کے ساتھ پورے اچھی طرح حساب کتاب کر کے اس کا ٹوٹل نکال کر اور پورے احتیاط کے ساتھ زکات کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو آج کل چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے یہ مسائل اس لیے عرض کر دیے کہ ہر مسلمان اہتمام کر کے ان اصولوں کے تحت زکات ادا کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کہ زکات کیسے ادا کریں، اس کے اندر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکات کے نام سے، اس کے اندر بھی تفصیل موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ معاملات سمجھے اور اس کے مسائل کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عظیم چیز رکھی ہے۔ اور یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ زکات جو لوگ سمجھتے ہیں کوئی احسان ہے کسی غریب کے اوپر کیا جا رہا ہے، ارے یہ احسان نہیں ہے، یہ تو اس غریب کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان مسلمانوں کے مال میں حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے سوچا بھائی کسی کو دیا تو تم نے گویا اس کے اوپر احسان کر دیا اور وہ بیچارہ اس کو زیر بار احسان رکھ رہے ہو۔ نہیں، تمہارا جو کچھ آمدنی ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ جس کی دی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جس کی دی ہوئی ہے اس نے تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ اتنا حصہ تمہارا نہیں، تمہارا ہے ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کا ہے جن کو ہم کہہ رہے ہیں، ان کو لوگ انما الصدقات للفقراء والمساکین للفقراء، یہ استحقاق ہے ان کا۔ اگر نہیں دو گے تو ایسا ہے جیسے کسی کا قرض مان لیا تم نے، کسی کا چوری کر لی، کسی کی ڈاکہ ڈال دیا، اس لیے حق ہے ان کا۔ کوئی اس میں احسان کا پہلو نہیں ہے، محض کہ احسان جتاتے پھرو کہ ہم نے تمہیں پہلے وقت میں دیا تھا، کوئی احسان نہیں تمہارا، یہ ان کا حق تھا۔ جیسے ایک پارٹنر ہو تجارت میں، شریک ہو کاروبار میں، تو اگر اس کو نفع دیا جا رہا ہے تو کیا کوئی احسان ہو رہا ہے؟ یہ اس کا حق ہے۔ ایسا ہی یہ غریبوں کا حق ہے تمہارے مال کے اندر، کوئی احسان نہیں کر رہے تم ان کے اوپر، یہ حق ہے جو ان کو ادا کرنا ہے۔ لہذا اس کا پورا اچھی طرح نکال کر اس کو پہنچانا چاہیے، مستحقین تک پہنچانا چاہیے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اس طرح دو کہ جس سے وہ بیچارہ ذلت محسوس کرے، اس کے خودداری کے خلاف ہو۔ اسی واسطے مسئلہ یہ ہے، شریعت اٹھا جاؤ ادھر ہاتھ میں، اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو تو زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں، تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہدیہ کہہ دو، تحفہ کہہ دو، بھائی تھوڑا سا تحفہ آپ کے لیے، تھوڑا سا ہدیہ ہے آپ کے لیے، سمجھے، تاکہ کسی کی عزت نفس پر کوئی آنچ نہ آئے، عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور قریبی رشتے داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ صرف 2 رشتے داریاں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، اولاد کو، اولاد باپ کو نہیں دے سکتی، باقی سب کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو، بہن کو، ماموں کو، چچا کو، خالہ کو،
ان جتنے شرارے ان سب کو دی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اس واسطے ان تمام احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو اس زمانے کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں صحیح ٹھیک اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوچھا ہے کسی نے کہ زکوٰۃ مکان یا زمین یا جائیداد بلڈنگ وغیرہ پر ہے یا نہیں۔ جو مکان یا زمین بیچنے کی غرض سے خریدی ہو، جو بھی مکان یا زمین جس وقت خرید رہے اس وقت میں نیت یہ تھی کہ ہم اس کو بیچیں گے، بیچنے ہی کے لیے خرید رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، جتنی بھی مالیت اس کی ہوگی اس تاریخ میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ لیکن اگر کوئی مکان یا زمین اپنے رہائش کے لیے ہے یا کرایہ پر دینے کے لیے لیا تھا کہ اس کو لیں گے اور کرایہ پر دے دیں گے، تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صلی اللہ تعالی